الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت کی علامات زیر بحث ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا کہ قرآن و حدیث کا اگر اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے کہ اس میں کیا کیا علامات بیان ہوئی ہیں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں تو ایک ہی علامت کا ذکر ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، یعنی یافس کی اولاد جس کا اصل وطن ماسکو، روس اور اس طرح سے وسط ایشیا کے علاقے ہیں۔ یافس کی یہ اولاد قیامت کے قریب خروج کرے گی۔ یہ ایک ہی علامت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ حدیثوں میں البتہ اس کے علاوہ بھی بعض علامتیں مذکور ہیں، ان کے بارے میں بھی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ حدیث چونکہ لوگوں کا بیان ہے، راویوں نے کچھ سنا ہے، آگے اس کو نقل کر دیا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، یہ بیان کرنے والوں ہی پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کرتے ہیں، ساری مسلمان امت میں اہل علم یہی کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کسی چیز کی نسبت پر مطمئن ہو جاتے ہیں اپنی تحقیق کے نتیجے میں، تو اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ علامات اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت صحیح ہے تو واقع ہو جائیں گی، اور اگر ہماری تحقیق میں کوئی غلطی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے یا ان راویوں پر ہے جنہوں نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں یقینی حیثیت سے دی ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ میں اس سے پہلے یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ یہ علامتیں دو طرح کی ہیں، قرب قیامت کی علامتیں اور وقوع قیامت کی علامتیں، یعنی وہ علامتیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ اب یہ دور زیادہ دور نہیں رہا، وہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے انتظار کرو۔ ایک لحاظ سے گویا آثار نمودار ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے، دن 2 دن میں ہو جاتا ہے، 150 سال میں ہوتا ہے، 500 سال گزر جاتے ہیں، لیکن قریب آ لگا ہے وہ وقت۔ اس کی علامتیں پیچھے بیان ہوئیں کہ وہ حدیث جبریل میں 2 ہی آئی ہیں، ایک یہ کہ غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ دونوں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا وقت اب قریب ہے۔ وقوع قیامت کی علامتیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدا یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور یہ بتدریج اپنے عروج کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جس کی تصویر قرآن نے یہ کہہ کر کھینچی ہے کہ من کل حدم ینسلون، یعنی سوائے مدینہ اور مکہ کے، جس کا ذکر یوحنا عارف کے مکاشفے میں آیا ہے، اور ان کو عزیز شہر اور مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا ہے، سوائے ان 2 شہروں کے گویا
پورے عالم کو روند ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو آخری مرحلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ وقوع قیامت کی علامات میں سے ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کر کے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ علامتیں جہاں سے میں پیش کر رہا ہوں ایک ہی جگہ بیان ہوئی ہیں اور گن کر بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ یہ اسلوب اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ بات کو جامع اور مانع کر دینا ہو، یعنی سب علامتیں یہی ہیں، اب ان کے سوا کسی اور علامت کا کیا ذکر۔ تو یہ وقوع قیامت کی علامتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ 10 نشانیاں گنوا دی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب والدخان والدجال ودابۃ الارض و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس و ریح تلقی الناس فی البحر۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور 7286 اس کا رقم ہے۔ ایک ہی جگہ پر یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں، وقوع قیامت کی علامتیں۔ مدعا یہ ہے کہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں، یعنی وہ 2 علامتیں یہاں مذکور نہیں ہیں جن کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، یعنی یہ گویا ایک لحاظ سے الارم ہے، تنبیہ ہے کہ وہ وقت اب قریب آ لگا ہے۔ وہ 2 ہی ہیں اور حدیث جبریل میں بیان ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آ کر سوالات کیے ہیں، صحابہ کی ایک مجلس میں یہ سوالات کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کا وقت تو نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کی علامتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ 2 علامتیں قرب قیامت کی علامتیں ہیں، قریب آ لگا ہے۔ وقوع قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر شخص پہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ 2 دن کا معاملہ رہ گیا ہے، یعنی وہ علامتیں کہ جو لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دے گی، وقوع قیامت کی علامتیں۔ تو جس طرح کہ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی، یہ 10 ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں، یہ جب تک ظاہر نہ ہو جائیں قیامت برپا نہ ہوگی۔ پہلی کیا ہے؟ مشرق میں زمین کا دھس جانا۔ زمین کے دھسنے کا عمل چھوٹے پیمانے پر ہوتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس کو خسف بالمشرق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مشرق کے زمین میں دھس جانا، یہ ایسا بڑا واقعہ ہوگا کہ گویا ایک عالم، ایک دنیا اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ خسف بالمغرب، مغرب میں زمین کا دھس جانا، یعنی ایک واقعہ یہ خسف کا یا زمین کے دھس جانے کا مشرق میں ہوگا۔ عام طور پر ہم مشرق و مغرب کہہ کر دنیا کی یہ تقسیم بیان کرتے ہیں، تو علامات میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلے یہ واقعہ مشرق میں ہوگا، اس کے بعد مغرب میں بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر زمین کا یہ خسف یا دھس جانے کا واقعہ ہوگا۔ پھر تیسری علامت ہے خسف فی جزیرۃ العرب، جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا، یعنی پہلے مشرق، پھر مغرب اور اس کے بعد خاص جزیرہ نمائے عرب۔ جزیرہ نمائے عرب کی ظاہر ہے کہ یہ حیثیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کے توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو دینی دعوت کا مرکز بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ خصوصی احکام شریعت میں دیے گئے ہیں۔
تو وہاں پر بھی ایک خسف ہوگا، یعنی ایک زمین کے دھسنے کا، بہت بڑے پیمانے پر دھسنے کا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت بڑے پیمانے پر کہ چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، دسیوں اس کی آپ اس وقت بھی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا غیر معمولی واقعہ ہوگا جو ایک دنیا کو متوجہ کر سکتا ہو۔ جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھس جانا، یہ تیسری علامت ہے۔ اس کے بعد کہا ہے بد دخان، یعنی دھواں اٹھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دھواں تو ہر چولہے سے اٹھتا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا، ایسا غیر معمولی ہوگا کہ اس کی طرف بھی گویا ساری دنیا متوجہ ہوگی۔ تو یہ علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی بڑی آگ لگ جائے گی، کیا معاملہ ہوگا؟ زمین سے کوئی دھواں اٹھے گا، یا جیسے کہ میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی اس کا باعث بن سکتا ہے، کوئی سائنسی تجربہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ گویا دھوئیں کے اٹھنے کا ایک واقعہ ہوگا، زمین کا دھس جانا مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ نما عرب میں، اور پھر یہ ایٹمی انفجار۔ پانچویں علامت ہے دجال۔ یہ بڑے دغا باز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ یعنی دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال نام نہیں ہے، یہ اس میں صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے بڑا دغا باز، بڑا فریبی، بڑا مکار۔ اس معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں آتا ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ یہاں تو الدجال ہی آیا ہے، لیکن بہت روایتیں ہیں اس کے بارے میں، تو متعدد روایتوں میں یہ المسیح الدجال کی تعبیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ المسیح الدجال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو فریب کاری سے لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، المسیح الدجال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ یعنی اس وقت چونکہ صورتحال یہ ہے دنیا کی کہ اس میں یہود بھی سیدنا مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ مسیحیوں کے ہاں بھی ان کے دوبارہ آنے کا تصور موجود ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی بعض روایتوں میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کے اندر ایک آمادگی پیدا کر دیتی ہے کہ اب کوئی شخص اگر چاہے تو اس کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ جھوٹا اور فریبی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ تم جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں، المسیح الدجال۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی جو ایمان رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اس سارے پس منظر سے واقف ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی یہ سمجھنے میں کہ یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، یہ لوگوں کو فریب دے رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے لیے اس کا کفر بھی اور اس کے دعوے کی غلطی بھی بالکل واضح ہوگی، لیکن دنیا میں سارے لوگ اسی بصیرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ جو قرآن مجید نے اپنے زمانے کے لوگوں پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قوم لا یفقہون، ان کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ چیزوں کو ان کے اندر اتر کر دیکھ سکیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور کوئی فریبی، کوئی اس طرح کا مکار شخص ان کو دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو اس کا دجل واضح ہوگا، وہ کوئی دھوکے میں نہیں پڑیں گے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا، اور یہی بتائے گا کہ میں مسیح کی حیثیت سے آیا ہوں، درا حالے کہ اس کا یہ دعویٰ سب کچھ بالکل جھوٹ ہوگا۔ تو یہ پانچویں علامت ہے۔ اس کے بعد چھٹی ہے وہ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔
اب یہ زمین کا جانور جو تعبیر اختیار کی گئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک جانور پر بھی بولی جا سکتی ہے اور جانوروں کی ایک پوری نوع پر بھی بولی جا سکتی ہے، تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے وہ ان الفاظ میں ہے کہ جو غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ سجدہ میں دیکھیں یا بعض دوسرے مقامات پر، تو اس سے جو تصویر بنتی ہے ابتدائی پیدائش کی، وہ یہی بنتی ہے کہ زمین کے پیٹ میں وہی عمل ہوا جو اس وقت ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہی صورت ہو گئی جو ایک ایگ یا ایک انڈا اس وقت بنتا ہے تو اس کی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے پیٹ میں ہوا، گویا زمین کے پیٹ نے رحم مادر کسی صورت اختیار کر لی اور پھر وہ پھٹ گئی اور اس کے اندر سے مختلف مخلوقات پیدا ہوئیں، اور یہ مخلوقات چونکہ زوجین پیدا کی گئیں یعنی جوڑے جوڑے، تو آگے پھر ان کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں جاری کر دیں۔ قرآن مجید سے یہ تصویر بنتی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہی لفظوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس سے یہ تصویر بنتی ہے۔ اس میں انسان کے لیے بھی چونکہ بڑی دلچسپی کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں ارتقاء کے نظریات ہیں، ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح انسان وجود میں آیا، اس میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا تصور جو بظاہر اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں پیدائش کی یہ صورت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے اختلاط سے، یعنی جو جوڑے پیدا کیے گئے ان کے اختلاط سے ان میں ایک تسویے کا عمل ہوا۔ وہ تسویے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مراحل سے گزار کر جو ان کی جسمانی حیت یا صورت بنی، اس کو گویا ہموار کیا گیا، ہر لحاظ سے درست کیا گیا، اور یہ درست ہونے کا عمل بعض موقعوں پر کئی نسلوں میں ہوا۔ اس کے آثار بھی مل جاتے ہیں، اس وقت انسانوں کے بارے میں بھی اس کے آثار مل رہے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس وقت بھی یہی طریقہ ہے جو جاری ہے، تمام جانداروں میں اسی طریقے سے آگے پیدائش ہو رہی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور دور حاضر میں تو یہ ہوا ہے کہ اس سے متعلق جو سائنسی نظریات پیش کیے گئے وہ الحاد کے لیے ایک استدلال کی صورت بھی اختیار کر گئے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو بیان تھا کہ اس طرح سے ابتدا میں پیدائش ہوئی، اس کا مظاہرہ قیامت سے پہلے پھر ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ زمین کا جانور جو غالباً اسی طرح یعنی جیسے کہ پہلے ہوا تھا، جس کو ایک جگہ بیان کیا ہے نا کہ انبتکم من الارض نباتا، جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں ہم نے تمہیں اس طرح زمین سے اگا دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں رحم مادر یہ مٹی، یہ زمین ہی بنی تھی، دریاؤں کے کنارے کی جو دلدلی زمینیں ہیں انہی میں یہ عمل شروع ہو گیا، اور دوسرے مرحلے میں تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ زمین کا جانور جو غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بحث جو اس وقت جاری ہے وہ بھی گویا ختم ہو جائے گی کہ ابتدا کیسے ہوئی اور بعد میں یہ طریقہ کیسے جاری ہوا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ بیان کیا اس کو، یاجوج و ماجوج یہ شروع ہو چکا، اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی اس کو شروع ہوئے تو کم و بیش اب 450-500 سال ہونے کو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد یہ شروع ہو گیا تھا، اور یہی مدت یوحنا عارف کے مکاشفے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اس مکاشفے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تصویر کھینچی گئی ہے کہ پھر وہ صادق و امین آئے گا، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ 1000 سال تک کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے گا۔ یہ میرے نزدیک اس بات کی تعبیر تھی کہ سیاسی لحاظ سے مذہب کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ جو بڑے مورخین ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، چنانچہ ول ڈیوراں کی جو سٹوری آف سویلائزیشن ہے اس میں اس ساری تاریخ کو عصر الایمان سے، ایج آف فیتھ سے تعبیر کیا گیا ہے،
تو یہ کم و بیش 1000 سالی کا عرصہ ہے. اس میں ایک طرف مسلمانوں کے ہاں مذہبی حکومت قائم تھی، یعنی یہ جو ہمارے ہاں خلافت جس کو کہا جاتا ہے، یہ جمہوری اصولوں کے اوپر کوئی قومی ریاست نہیں تھی، بلکہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم کی گئی ایک ریاست تھی، ایک سلطنت تھی. اور اس کی نوعیت یہی تھی کہ اس میں مذہب گویا ایک طرح سے حکومت کر رہا تھا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ سب کچھ مذہب کے مطابق ہو رہا تھا، یعنی ایک اصولی حیثیت یہی تھی. اور اگر دوسری جانب آپ مسیحی دنیا میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی. تو آج سے 300-400 سال پہلے یہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی، اور اب پھر دنیا میں ایک بالکل دوسرا عالم وجود میں آ چکا ہے. تو یاجوج و ماجوج کا خروج یہ شروع ہو چکا، اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا نقطہ عروج وہ ہے جس کا میں ذکر پہلے کر چکا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ یہ گویا ہر گھاٹی سے پل پڑے ہیں. اسی کو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. گویا وہ اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ خروج اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر قرآن مجید کے ان الفاظ کی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ اس وقت دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے. گویا خروج منصہ عالم پر اس طرح ہے کہ اس کو اب ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے. یہ آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب جو تصویر یوحنا عارف کے مکاشفے میں ہے وہ ہمارے سامنے ہو. عزیز شہر یعنی مکہ، جس کو شہر امین یا بلد امین کہا جاتا ہے، مقدسوں کی لشکرگاہ یعنی مدینہ، ان 2 شہروں کے سوا باقی دنیا پہ ان کی طاقت پوری ہو جائے. یعنی دنیا کے اندر گویا یہی لوگ ہوں کہ جو ہر چیز کے اوپر غلبہ پا چکے ہوں. اب میں نے جس طرح کہ عرض کیا، اور جیسے یوحنا عارف کے مکاشفے میں بھی ہے، کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت دنیا کو یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. یاجوج ماجوج کون ہیں، پوری دنیا میں ان کی آبادی کیسے ہوئی ہے، اصل وطن کون سا تھا، وہاں سے نکل کر یہ کیسے یورپ کو آباد کرنے نکلے، پھر وہاں سے امریکہ اور آسٹریلیا، اور اس وقت اگر دنیا میں دیکھیں تو جو یہ قدیم مذہبی دنیا ہے جس کو آپ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، اس کا پوری طرح گھیراؤ کر چکے ہیں. تو یہ نکلیں گے اور نکل کر اس دنیا کو رون ڈالیں گے. یہ تصویر ہے من کل حدب ینسلون کے الفاظ سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ تعبیریں ایسی اختیار کی جاتی ہیں کہ جب تک واقعہ ہو نہ جائے ان کا حقیقی مصداق متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لفظوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 7ویں علامت یہ تھی یاجوج و ماجوج کا خروج یہ شروع ہو چکا، اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے قرب قیامت کی علامت ہے، اور یہ اپنی انتہا کے لحاظ سے وقوع قیامت کی علامت ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 علامتوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے، درحالے کہ یہ قرآن میں بیان ہو چکا. سورج کا مغرب سے طلوع الشمس من مغربہا، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوگا، اس لیے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی زمین کی گردش گویا الٹ جائے گی. اس کے بغیر اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. اس طرح یہ واقعہ ہوگا. آگ جو عدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانکے گی، و نارن تخرج من کار عدن ترحل الناس، یعنی اب گویا لوگ ہانکے جا رہے ہوں گے تاکہ وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں اور سور پھونک دیا جائے. اور اس کے بعد 10ویں علامت ہے وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ، ہوا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. یعنی آگ ان کو ایک جگہ جمع کرے گی اور ہوا اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گی. اس طرح گویا یہ دنیا خالی ہو جائے گی انسانوں سے اور پھر سور پھونک دیا جائے گا. یہ تصویر ان الفاظ سے بنتی ہے. حقیقت میں یہ سب کیسے ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے مصداق کو ٹھیک متعین کرنا وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب بھی بیان ہوں ان کی نوعیت وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی کہ یہ متشابہات کے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں.
یعنی جو انسان تھوڑا بہت تصور کر سکتا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر بات بیان کر دی جاتی ہے، ورنہ جب مصداق سامنے آتا ہے حقیقت اسی وقت واضح ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہم سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے، یہ 10 علامتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور یہی 10 علامتیں بعض دوسری روایتوں میں 2، 4، کہیں 1 اس طریقے سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک ہی جگہ بیان کی گئی، اور یہ الفاظ بھی اس کے شروع میں آ گئے ہیں کہ ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، یعنی یہ 10 علامتیں ظاہر ہوں گی تب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ جامع بھی ہیں اور مانع بھی، گویا 10 کی 10 علامتیں ہی ہیں، نہ ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ ان میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ 10 علامتیں وقوع قیامت کی علامتیں ہیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں۔ ان سے پہلے جو 2 علامتیں بیان ہوئیں جو حدیث جبریل میں ہیں وہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو علامتیں ہیں ان کی جو کچھ میرا فہم تھا اس کے لحاظ سے میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن عام لوگوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا اور مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ اس کی تصویر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ دمشق کی جامع مسجد کے منار پر آ چکے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے لیے سیڑھی لائی جائے، اور پھر وہ زمین پر آ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان اپنے ہی امام کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اور پھر گویا ان کی طرف سے وہ عمل شروع ہو جائے گا جس کی تصویر روایتوں میں اس طرح کھینچی گئی ہے کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسیحی دین کے گویا خاتمے کی تعبیر ہے۔ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی علامتیں تو وہ ہوئیں جو حدیث جبریل میں بیان ہو گئی ہیں، یہ 10 علامتیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیں تو ان میں تو ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن دوسری روایتوں میں بہرحال ان کا ذکر موجود ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی قرب قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، وقوع قیامت کی علامتوں میں بھی ذکر نہیں کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت اوپر نقل کر کے اس کی وضاحت کی ہے اس میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر نہیں کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی ظہور مہدی کی روایتوں کے بارے میں اگر بالکل دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں محدثین نے روایتوں کی تنقید کے لیے طریقے اختیار کیے ہیں یہ ان کی روح سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا اور بار بار یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ یہ جتنی بھی روایتیں بیان ہو رہی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بعض لوگوں نے آگے نقل کی ہیں۔ یعنی کسی آدمی نے آپ کی بات سنی ہے، اس نے آگے بیان کر دی، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے اس کو آگے بیان کر دیا۔ علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دینے آئے تھے، جس کو آپ نے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی سعی کی، جس کو صحابہ کے اجماع سے آگے منتقل کیا گیا، جس کو مسلمان امت نے اجماع اور تواتر سے ہمیشہ محفوظ رکھا، وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں عملی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، اور اسی طریقے کے بعض تطہیر بدن کے آداب ہیں۔ یہ چیزیں میں نے اس کتاب میں بالکل ابتدا میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سنت ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں
ان میں لوگ بات بیان کرتے ہیں. جب لوگ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ناگزیر ہو گیا، پہلی صدی میں وہ لوگ پیدا ہو گئے. اگر آپ علم حدیث کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلی صدی کے اواخر تک ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کے دور کے فوراً بعد ہی، کہ جنہوں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کر دی تھی. لوگ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک صاحب آئے انہوں نے ایک بات بیان کر دی، دوسرے آئے انہوں نے بیان کر دی، ایک یہاں اس شہر میں بیان کر رہے ہیں، دوسرے اس شہر میں بیان کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزوں کا شیوع ہوا، یعنی لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نقل کرنے کی جب جگہ جگہ صورتیں پیدا ہو گئیں تو پھر تحقیق کرنا پڑی. کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسی باتوں کو لوگوں ہی کے پاس واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ خلاف فطرت ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے آخری پیغمبر تھے. کوئی آدمی مل کے آیا ہے، کسی نے آپ کے پاس وقت گزارا ہے، کسی نے آپ کی باتیں سنی ہیں، کسی نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے، تو ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ یہ معلومات اسے حاصل ہوں. یہ کس نوعیت کی چیز ہے، اس کو ایسے دیکھیے. یہ محض سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ علامہ اقبال ہمارے یہاں ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے بانگ درا ہے، جیسے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، پیام مشرق ہے، جاوید نامہ ہے. ان کی اپنی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھیں، وہ دے کر گئے. ان کے خطبات ہیں، ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے خود اپنی طرف سے دین لکھیں، ان کو اپنی طرف سے منقع کر کے پیش کر دیا. ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے ان کی باتیں لکھی ہیں، اس پر بھی کتابیں ہیں. جیسے فقیر سید وحید الدین کی روزگار فقیر ہے، تو اب اس کی ذمہ داری لکھنے والے پر عائد ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں آج ملا تھا، میں مجلس میں گیا تھا، میں نے یہ سوال کیا تھا، یہ بات میں نے ان کی زبان سے سنی تھی، تو یہاں تحقیق کی ضرورت ہوگی. یعنی چونکہ اب یہ کتابیں نہیں ہیں جو شائع ہو گئیں، جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ انہی کی ہیں، جن کو ان کی تصویب حاصل ہے، جو ان کے قلم سے نکلی ہیں. یہ اب ایک آدمی کا بیان ہے، یا 2 لوگوں کا بیان ہے، یا 10 لوگوں کا بیان ہے، تو اس کی تحقیق ضروری ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس طرح کی روایتیں، اسی لیے ان کو روایتیں کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سے حدیث کا عنوان دیا جاتا ہے. علم کی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی 1 2 4 لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو عربی زبان میں بات کو حدیث کہتے ہیں. آپ کی باتیں، آپ کی نسبت سے بیان کی گئی باتیں، تو ان کو بیان کرنے والوں نے جب بیان کیا تو اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو ان میں جھوٹ کو بھی ملا دیتے ہیں، روایت بالمعنی کے طریقے پر ان کا فہم بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا کوئی بات باہر سے آ گئی ہے، ملا دی گئی ہے، کوئی بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سے احتمالات کو سامنے رکھ کے اب تنقید کے طریقے اختیار کیے. اس کو محدثانہ تنقید کہا جاتا ہے. یعنی اس میں کیا کیا گیا، 3 چیزیں یہ طے کی گئیں کہ وہ راوی میں دیکھی جائیں گی. یعنی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ عادل ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک اصطلاح ہے، ثقہ ہے، عادل ہے، صادق ہے، یہ اس کے کردار کا مطالعہ ہے. انسانی سطح پر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں قائم کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق کی گئی. دوسری چیز یہ دیکھی گئی کہ کیا روایت میں اتصال ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، تو فلاں کے ساتھ ملاقات کا امکان ہے، فلاں کے زمانے میں اتصال ہے، تاریخی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ یہ صاحب ان سے سن سکیں، تو اس کی تحقیق کی گئی. اس کو اتصال کہا جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز جو سند میں یعنی بیان کرنے والوں میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان کا حفظ و اتقان کیسا ہے. تقابل کر کے دیکھا گیا کہ کہیں آخری عمر میں حافظہ تو خراب نہیں ہو گیا تھا، بات سمجھتے تھے، سمجھدار بھی تھے یا نہیں. گویا جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کو فی الواقع یہ اعتماد حاصل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے سنی ہوگی، ٹھیک طرح سے سمجھی ہوگی، ٹھیک طرح سے آگے بیان کر دی ہوگی. یہ جتنا کچھ بھی فیصلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ انسانی سطح پر ہوگا.
اس لیے اس علم میں کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی۔ تمام اہل علم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے، یعنی گمان غالب کے درجے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات غالباً رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہوگی۔ اس میں یقینیات کے بجائے اطمینان کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی ایک محقق وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک محقق کا یا ایک محدث کا اطمینان ہوتا ہے، اس محقق یا محدث کی تنقید پر یا تحقیق پر بھی ظاہر ہے کہ اطمینان ہی ہوتا ہے۔ تو اطمینان کے درجے تک اس کو قبول کیا جاتا ہے، یقینیات کی یہ چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے جب اس باب کو شروع کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت ٹھیک ہے تو یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو محدثانہ تنقید میں سند کے معاملے میں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سند کو بھی اور متن کو بھی اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے، یہ بھی خاص اصطلاح ہے، یعنی کچھ دوسرے لوگوں نے، ثقہ راویوں نے، ان سے زیادہ ثقہ لوگوں نے جو بات بیان کی ہے یہ ان سے اختلاف تو نہیں کر رہے۔ پھر علل دیکھی جاتی ہیں، یعنی سند میں کسی جگہ کوئی ادراج تو نہیں ہو گیا، کوئی بات تو نہیں شامل کر دی گئی، اور یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں پھر دیکھی جاتی ہیں۔ بیان کرنے میں، اجازہ میں، کسی جگہ نقل کرنے میں کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کسی مخطوطے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جتنی ہیں وہ علل کے طور پر سند میں بھی دیکھی جاتی ہیں، متن میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے محدثانہ تنقید، تو میں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں ان روایتوں کا ذکر نہیں ہوا، تو ظہور مہدی کی روایتیں، ہمارے ہاں ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ ہے امام مہدی آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، ان روایتوں کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی جب یہ تنقید کی گئی، بہت روایتیں ہیں اس میں، یعنی دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے بیان کی، لیکن محدثین نے، یعنی ہمارے پہلے دور میں جو جلیل القدر لوگ اس میدان میں اترے اور جنہوں نے اس میں تحقیقی کام کیا، جن کو علماء رجال کہا جاتا ہے، جب انہوں نے جو معیارات بنائے تھے ان پر ان کو دیکھا تو یہ پوری نہیں اتری۔ ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں، یعنی اگر ان سب کو آپ کیٹیگرائز کریں تو کچھ تو بالکل واضح ہو گئے وہ کہ موضوع ہیں، گھڑی ہوئی، یعنی کسی طرح بھی قابل التفات نہیں۔ کچھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی اتنے کمزور طریقوں سے آئی ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ضعیف اور موضوع روایات کا ایک بڑا مجموعہ ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں نہ عوام تحقیق کرتے ہیں، نہ عام طور پر جو مذہبی باتیں بیان کرنے والے قصہ گو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تحقیق کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت شائع و ضائع ہو جاتی ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہوتی ہیں، عقیدہ بن جاتی ہیں، حالانکہ کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہیں یا موضوع۔ اس وقت ہمارے پاس جو مجموعے موجود ہیں، بڑے مجموعے، یعنی انہی محدثین نے جب ظاہر ہے کہ تنقیدی کام کیا تو جو روایتیں ان کے اطمینان کے مطابق اس قابل تھیں کہ وہ پیش کی جا سکیں، اس کے مجموعے مرتب کیے۔ چنانچہ اس میں جو مجموعے اس وقت ہمارے ہاں ہیں، جن کو سیاہ ستہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض مجموعے بھی ہیں، دسیوں ہیں، ان مجموعوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں کچھ پہلے درجے کے ہیں، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، کچھ چوتھے درجے کے، ظاہر ہے کہ تحقیق کے معیار کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ اس میں جن کتابوں کو یا جن مجموعوں کو امہات کی حیثیت حاصل ہے وہ تین ہیں: امام مالک کی موطا، امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح۔ ان میں سے کوئی روایت ان میں نہیں، وہ خالی ہیں بالکل ان سے، یعنی انہوں نے تو سرے سے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ باقی جو سیاہ کہی جاتی ہیں کتابیں جیسے ابو داؤد اور یہ اور اس طرح ہیں، ان میں بھی اگر ان روایتوں کو دیکھیں تو جو سند کے معیار پر کسی حد تک قریب پہنچتی ہیں، ان میں بھی جو بات بیان کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے ایک حکمران کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد ہوگا اور وہ بہت ہی عادل حکمران ہوگا اور بڑا فیاض حکمران ہوگا، یعنی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں اس میں بیان کی گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں لفظ مہدی آ گیا ہے۔ تو یہ تبصرہ ان روایتوں کے اوپر
اس وجہ سے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، اس پہ کچھ گفتگو آئندہ کریں گے، اور پھر مسیح علیہ السلام کے نزول کی روایتوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔